اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، جس سے 26ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور سیقول کا یہ 10واں رکوع شمار ہوگا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں ان کے راستے پہ نہ چلنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے پہلوں کے طور طریقے کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ کی؟ آپ نے جواب دیا تو اور کس کی؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یاد ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، یہ بنی اسرائیل کے لیے آیا، لیکن کم بختوں نے دین میں تحریف کی تو پھر ان کے لیے بعد میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر ذلت اور محتاجی خواری تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا عذاب لے کر لوٹے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ دیکھیں، اونچی اونچی عمارتیں، وسیع و عریض محلات، کفر کرنے والوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر جاتے ہیں کہ پھر کوئی حق کی بات اچھی لگتی نہیں، نہ اچھی لگتی ہے نہ ان پہ کوئی اثر کرتی ہے۔ پھر یہ ایسے لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو تو ذرا ان پاگلوں کو، دیکھو ان فینیٹکس کو، کوئی ہوش نہیں، نہ نفع کا ہوش، نہ نقصان کی فکر، نہ اپنے مستقبل کی فکر، نہ کریئر کا کچھ ہوش۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں رزق کا اشارہ جنت کی طرف ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھو ہونے والا کیا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے تو لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، یہاں ایک چیز محذوف ہے، ثم اختلفوا، کہ پھر بعد میں یہ اختلاف کرنے لگے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے انسان ایک ہی امت تھے، لیکن ایک امنگ جو ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ ڈومینیٹ کرنے کی امنگ، یعنی دوسروں سے سبقت لے جانے کی امنگ، دا ارج ٹو ڈومیننس، دوسرے کی بات ماننا، یہ بہت گراں گزرتی ہے کہ میں کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے، اور اسی کشمکش کے نتیجے میں اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے انبیاء کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ لِلَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. دیکھیں سلسلہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں بنا کر بھیجا، اور ان کو قرآن حکیم کو اس نزاع اور اختلاف کی راہ میں ایک حق کی دیوار بنایا، اور وہ جس کو چاہتا ہے رائے راست دکھاتا ہے. اب ایک لرزار دینے والی آیت آ رہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں سے مشکلیں پیش ہی نہیں آئیں. اللہ اکبر. مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ یقیناً ایمان کو آزماتا ہے، اور اللہ یقیناً ایمان کو آزمائے گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان سے. حق کا راستہ یاد رکھیے ہمیشہ کانٹوں بھرا ہے، لیکن آزمائشوں کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کرے، یعنی مطلب کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، پہلا حقدار کون، اس کے بعد کس کو دیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق، یعنی ماں باپ کو، سب سے پہلے ماں باپ کو، اور قریب کے رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، سب کو دو. اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی سب سے پہلا حق کس کا؟ والدین کا. اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت دار، یتیم، پھر مسکین، اور پھر مسافر. اور اللہ واقف ہے تمہاری بھلائی سے، ایسے دو دائیں سے کہ بائیں کو بھی نہ پتہ چلے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم القتال، جیسے کتب علیکم الصیام آیا، کتب علیکم القصاص آیا، یہاں قتال فرضیت کے زمرے میں آیا ہے. منافقین کا دراصل طرز عمل یہ تھا کہ بھائی صلح جوئی سے کام لے لو نا، دعوت و تبلیغ سے کام لے لو، اس کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے آؤ گے. جنگ و جدال، لڑائی بڑائی، اس سے تو بڑی جان جاتی تھی، اس میں تو بڑی خرابی ہے. تو میجورٹی مسلمان تو مدینہ میں ہوئے، اور وہ حضور کی تربیت میں ابھی ان کا اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا، تو یہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. تو یہاں اس کنفیوژن کو ختم کیا جا رہا ہے لفظ کتبہ سے، یعنی کتبہ فرضیت کے اعتبار سے استعمال کیا جا رہا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. واہ کیا خوبصورت بات ہے وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اپنی عقل پر ایمان کو نہ پرکھو، اپنی عقل پر ایمان کو نہ تولو، اللہ کی وحی پہ ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھو. 14 برس تمہارے ہاتھ باندھے رکھے تھے نا کفو ایدیکم کے ذریعے، اب قتال فرض کیا جا رہا ہے. اس حکم پر بھی سر تسلیم خم کرنا تمہارے لیے لازم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیات والذکر الحکیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين